السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان لڑائی چل رہی ہے۔ اس درمیان بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل قوم ہے کون؟ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے؟ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ اسرائیل قوم کون سے لوگ ہیں، یہاں پر بسنے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے اور ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ملاحظہ کریں اور اچھی لگے تو دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ حضرات محترم، یہ اسرائیل کے اندر بسنے والے لوگ جو قوم ہے ان کو قوم یہود کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہودی قوم، انہی کو انگلش میں جیوز کہتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم ہے۔ یہود کی ابتدا کیسے ہوئی، اس قبیلے کا نام، اس قوم کا نام یہودی کیسے بنا، تو اس کے تعلق سے تفسیر کی کتابوں کے مطالعے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علی نبی جنا علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا، اس کو آپ یاد رکھیں، سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا۔ اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعد میں اس قوم کا نام اور ان لوگوں کا نام یہودی پڑ گیا، یعنی یہودا کی طرف منسوب یہودی قوم۔ اچھا، ان کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اسرائیل اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل کا مطلب اللہ کے بندے کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل وہی قوم ہے کہ جو یہودی ہے، جنہوں نے آج اسرائیل نامی ملک بسایا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل ایک بہت پرانی قوم ہے۔ یہ اتنی بڑی قوم ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 40,000 انبیاء کرام کو نازل فرمایا اور ان کی تبلیغ کے لیے بھیجا، لیکن اتنی شریر، اتنی ظالم و جابر یہ قوم ہے کہ انہوں نے اللہ کی ایک نہ مانی۔ یہی وہ قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو بھی نہیں بخشا، بغیر حق کے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا۔ قرآن پاک میں صاف صاف ان کے بارے میں ذکر آیا، یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ یہ بنی اسرائیل قوم انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی کے تعلق سے جو باتیں بیان کی جاتی ہے اس کا پورا پلان ان یہودیوں نے تیار کیا، ان بنی اسرائیل قوم نے تیار کیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ بہت جنگجو، بہت شریر اور بدتمیز قوم ہے کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر تک کو نہیں چھوڑا۔ آج انہی کی شرارت اور بدتمیزی کا کوئی نظارہ ہم فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر کس قدر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو ظلم کرنا یہ ان کے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، یہ پہلے ہی سے ظالم و جابر قوم رہی ہے۔ تو بہرحال ہم نے یہ جان لیا کہ یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے، اور اس قوم کے خاندان کا پس منظر کیا ہے، میں نے مختصر انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس شریر قوم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، اور فلسطین کے نہتے مسلمان عورت اور بچوں کی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا سے ان ظالم و جابر قوم کو نیست و نابود فرما دے، تاکہ دنیا کے لوگ مسلمان امن و امان سے زندگی گزار سکیں۔ آمین بجاہ النبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔